ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو روحانی تقویت کے سفر میں کیسے بدلیں اور اس کے 22 طریقے کون سے ہیں، جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شہیدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ ذوالحجہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص مہینہ ہے جو سال کے آخر اور حج کے سفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلے 10 دن خصوصاً مبارک ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی قسم کھاتا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کے قریب ہونے، مغفرت مانگنے اور زیادہ عبادت کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان دنوں کو بامعنی بنانے کے 22 طریقے کون سے ہیں۔ نمبر 1، تزکیے کی نیت کریں۔ پہلے 10 دنوں میں ہماری نیتوں کو ترتیب دینا ایک طاقتور عمل ہے جو ہمارے اعمال کو ہمارے روحانی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمارے خیالات اور اعمال کو درست کرنے سے ہم اس مبارک وقت کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دعاؤں اور ذکر میں اضافہ کریں۔ اللہ سے دل کی بات کریں، برکتوں، رہنمائی اور تحفظ کی دعائیں کریں۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ نمبر 3، بیماروں اور بزرگوں کی عیادت کریں۔ بیماروں یا بزرگوں سے مشفقانہ برتاؤ کریں۔ آپ کی عیادت انہیں سکون اور برکت دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی عیادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور قیدیوں کو آزاد کرو۔ نمبر 4، آسانی اور مہربانی کا معاملہ کریں۔ اپنے خاندان، پڑوسیوں اور کمیونٹی کے افراد کی مدد کریں۔ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں بانٹنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور ہر معاملے میں مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 5، قربانی کی روح کو سمجھیں۔ عید الاضحیٰ کے دوران قربانی کی علامت کو سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیر متزلزل ایمان اور اطاعت پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے، ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی کہانی میں غور و فکر کریں۔ ان کی آزمائشوں اور ان کے تجربات سے سیکھنے والے اسباق کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 7، اسلامک لیکچرز اور ویبینارز میں شرکت کریں۔ اسلام سے متعلق لیکچرز، ویبینارز یا آن لائن کلاسز میں شرکت کر کے علم حاصل کریں۔ ایمان کی سمجھ بوجھ کو بڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 8، پہلے 9 دن روزہ رکھیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ روزہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے جو میرے لیے ہے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اگر آپ پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عرفہ کے دن روزہ رکھیں، جو کہ ذی الحجہ کا 9واں دن ہے۔ نمبر 9، یوم عرفہ کو خاص توجہ دیں۔ ذی الحجہ کا 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ اس دن کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ نمبر 10، اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ عید کی تکبیرات جو ان دنوں میں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی عظمت کی تسبیح کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ روایت حج کی روح اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تکبیر کے یہ الفاظ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اسلام کی توحیدی حقیقت کی گونج ہیں، جس میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ نمبر 11، قرآن سے دوستی کریں۔ روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے وقف کریں، اس کے معنی پر غور کریں اور اللہ سے رہنمائی طلب کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور یہ نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ان مبارک دنوں میں جب اللہ آپ کے اجر کو بڑھائے گا تو انعامات کا تصور کریں۔ نمبر 12، علم پھیلائیں۔ اپنے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کا استعمال کریں تاکہ مستند اسلامی تعلیمات کو شیئر کیا جا سکے۔
دوسروں کو ذی الحجہ، حج اور ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو۔ نمبر 13، حج کے مناسک کے بارے میں سیکھیں۔ حج کے مناسک، طواف، سعی، عرفہ میں قیام اور دیگر اعمال کے بارے میں جانیں۔ ہر عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے تمام لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، وہ تمہارے پاس پیادہ اور ہر لاغر اونٹ پر آئیں گے جو دور دراز راستوں سے آئے گا۔ نمبر 14، اپنے عزیزوں کو یاد رکھیں۔ اپنے عزیزوں کی یاد میں خیرات کریں یا ان کے نام پر صدقہ جاریہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ 3 چیزوں کے سوا منقطع ہو جاتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 15، تہجد پڑھیں۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنا بے پناہ روحانی فوائد فراہم کرتا ہے، جو ایمان اور عقیدت کو گہرا کرنے کے لیے ایک طاقتور عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے۔ ان بابرکت راتوں میں تہجد کے لیے خود کو وقف کر کے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کی عنایات طلب کر سکتے ہیں اور روحانی سکون اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 16، صدقہ دیں۔ ان دنوں میں سخاوت کریں، ضرورت مندوں کو مالی مدد، کھانا یا دیگر اشیاء دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نمبر 17، اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، مخلصانہ توبہ کریں اور بہتری کی نیت کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو تاکہ وہ تمہیں مقررہ مدت تک اچھی زندگی گزارنے دے اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرے۔ نمبر 18، شکر گزاری کریں۔ اپنی زندگی کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ کی عنایتوں کا اعتراف کریں۔ شکر گزاری مزید نعمتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نمبر 19، حج کے مناظر کو آن لائن فالو کریں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں حج کی ایمان افروز ساعتوں میں شامل ہوں۔ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے حج کے اعمال اور مناسک کی پیروی کر کے آپ خود کو مقدس ماحول میں ڈھال سکتے ہیں اور اپنے ایمان پر غور کر سکتے ہیں۔ حاجیوں کو طواف کرتے، عرفات میں قیام کرتے اور شیطان کو کنکریاں مارتے دیکھ کر آپ اپنے ایمان کو گہرا کر سکتے ہیں اور حج کی اصل روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور 20، قربانی کے جانوروں کے بارے میں احکام جانیں۔ عید الاضحیٰ کے دوران قربانی کے جانوروں کے اصول و ضوابط کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ رسم اللہ کے احکام کی تعمیل کی علامت ہے اور ذی الحجہ کے 10ویں سے 12ویں دنوں میں ہوتی ہے۔ قربانی کے اہل جانوروں میں بکرے، بھیڑیں، گائیں، بھینسیں اور اونٹ شامل ہیں جو مخصوص صحت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جانوروں میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی اللہ کے نام پر کی جاتی ہے اور اس کا گوشت خاندان، دوستوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان رہنما اصولوں کی پیروی سے خلوص پیدا ہوتا ہے جو اطاعت، قربانی اور ان مبارک دنوں میں عقیدت کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 21، عید الاضحیٰ کی معنویت کو سمجھیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اختتام پر عید الاضحیٰ کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ یہ اختتام مسلمانوں کے لیے خوشیوں بھری تقریبات اور روحانی اہمیت کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی تیاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اچھا لباس پہننا اور ذاتی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے عید کی نماز میں شرکت کی تاکید کی، یہاں تک کہ حیض والی عورتوں کو بھی برکتوں میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ نمبر 22، نبی کی سنت کے مطابق قربانی دیں۔ ذی الحجہ کے بابرکت پہلے 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں قربانی دینا ایک ایسا عمل ہے جو ان کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے 2 قربانیاں دیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی دے کر مسلمان نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں بلکہ اپنی عقیدت کے اثر کو بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندان عید الاضحیٰ کی برکتوں میں شامل ہو سکیں۔ چنانچہ جب ذی الحجہ کا مقدس مہینہ شروع ہو تو ان اعمال کو خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنائیں۔ آپ کی دعائیں، نیک اعمال اور غور و فکر آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ قربانی اور شکر گزاری کی روح کو اپنے دل میں بسائیں۔ یاد رکھیں یہ 22 طریقے صرف رسوم نہیں ہیں، یہ روحانی ترقی اور برکات الہی کے راستے ہیں۔ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔